بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب، ان کا اصل نام تھا شیبہ۔ ان کے والد ماجد حضرت ہاشم، ان کی ایک شادی مدینہ منورہ میں بھی ہوئی تھی۔ مدینہ منورہ کو اس وقت یثرب کہا جاتا تھا، تو حضرت ہاشم کی ایک شادی یثرب میں بھی ہوئی تھی، یثرب کے بنو نجار میں۔ تو حضرت عبد المطلب کا جو ننیال ہے وہ مدینہ منورہ کا ہے، وہ یثرب کا ہے، وہ بنو نجار تھے، مدینہ منورہ کے رہنے والے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب، جن کا نام شیبہ تھا، یہ پیدا ہوئے مدینہ منورہ میں اپنے ننیال میں، اور ان کے ابتدائی تقریباً 7 سال، ان کی جو عمر کا ابتدائی زمانہ ہے 7 سال 8 سال، یہ جو ہے مدینہ منورہ میں گزرا۔ ان کا اصل نام تھا شیبہ۔ شیبہ کا ترجمہ ہوتا ہے جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں اللہ رکھا، یعنی شیبہ کا ترجمہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے لمبی عمر عطا فرمائے۔ شیبہ کا اصل ترجمہ ہوتا ہے بوڑھا، یعنی اللہ تعالیٰ اسے اتنی لمبی عمر عطا فرمائے کہ یہ بوڑھا ہو جائے، تو اس لیے اس کا ترجمہ اللہ رکھا بھی کیا جا سکتا ہے، لمبی عمر والا بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ان کا نام تھا شیبہ۔ تو 7-8 سال کی عمر تک یہ مدینہ منورہ اپنے ننیال میں رہے، اور اس وقت مدینہ منورہ کو یثرب کہا جاتا تھا۔ یہ مدینہ منورہ میں رہے، اور یہ تیر اندازی کے بڑے ماہر تھے۔ جو بچوں کے اس زمانے کے کھیل تھے، ان کھیلوں میں ظاہر ہے کہ تیر اندازی ایک اہم ترین کھیل سمجھا جاتا تھا، تو تیر اندازی کے بڑے ماہر تھے۔ جب ان کا تیر نشانے پہ لگتا تھا تو بڑے فخر سے کہتے تھے، فرماتے تھے میں ہاشم کا بیٹا ہوں، میں بطحہ کے سردار کا بیٹا ہوں، اور میں ہاشم بن عبد مناف کا بیٹا ہوں۔ بڑے فخر سے یہ فرمایا کرتے تھے۔ ان کے جو والد تھے حضرت ہاشم، وہ مکہ مکرمہ کے اندر رہتے تھے۔ حضرت ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ہاشم کے بھائی تھے حضرت عبد المطلب کے چچا، ان کا نام تھا مطلب۔ ان کا نام تو تھا نا عبد المطلب، ان کا نام تھا مطلب، ان کے چچا کا، حضرت ہاشم کے بھائی کا۔ حضرت ہاشم کے انتقال کے بعد حضرت مطلب جو ان کے چچا تھے، وہ مکہ مکرمہ سے آئے اور مدینہ منورہ پہنچے اپنے بھتیجے کو لینے کے لیے، کیونکہ اب ان کی عمر 7-8 سال ہو گئی تھی۔ 7-8 سال کی عمر تک تو ظاہر ہے کہ والدہ کی شفقتیں بچے کے لیے ضروری ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بچے نے تعلیم حاصل کرنی ہوتی ہے اور اپنے خاندان کے اندر رہنا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ لینے کے لیے آ گئے، اور وہ انہیں لے کر حضرت عبد المطلب مدینہ منورہ سے لے کر مکہ مکرمہ پہنچے۔ اس زمانے میں عام رواج تھا کہ بچے جو ہے وہ خریدے جاتے تھے، بیچے جاتے تھے، بڑے بھی خریدے جاتے تھے، بیچے جاتے تھے، خواتین بھی خریدی جاتی تھی، بیچی جاتی تھی۔ تو جو بچے خریدے جاتے تھے، بیچے جاتے تھے، انہیں عبد کہا جاتا تھا، غلام کہا جاتا تھا۔ جب حضرت مطلب اپنے بھتیجے شیبہ کو لے کر مکہ مکرمہ کے اندر پہنچے، تو لوگوں نے دیکھ کے یہ سمجھا کہ شاید مطلب جو ہیں وہ کوئی غلام خرید کر لائے ہیں، تو انہوں نے انہیں کہا عبد المطلب۔ عبد المطلب کا ترجمہ ہوتا ہے مطلب کے غلام۔ انہوں نے سمجھا یہ مطلب کے غلام ہیں، انہوں نے انہیں عبد المطلب کہا۔ چنانچہ بعد میں عبد المطلب کا نام زیادہ مشہور ہو گیا، اور وہ جو اصل نام تھا شیبہ وہ ختم ہو گیا۔ مطلب، حضرت عبد المطلب کے جو چچا تھے مطلب، یہ حضرت ہاشم کے بعد بیت اللہ کے متولی بنے، قریش کے سردار بنے۔ مطلب نے اپنے بھتیجے حضرت عبد المطلب کو اولاد کی طرح پالا، اولاد کی طرح انہیں عزیز رکھا، اور جناب مطلب کی وفات کے بعد جو قریش کی سیادت تھی، قریش کی سرداری تھی، وہ ان کے بھتیجے عبد المطلب کی طرف منتقل ہو گئی۔ چنانچہ اس طرح جناب عبد المطلب، حضرت عبد المطلب قریش کے سردار بنے، بیت اللہ کے متولی بنے، کعبہ کے متولی بنے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بہت سا کام لیا، انہوں نے بیت اللہ کی بڑی خدمت کی، حاجیوں کی بہت خدمت کی۔ پھر 2 واقعات ایسے ہوئے جن سے انہیں بہت شہرت ملی۔ ایک واقعہ تو ہوا اصحاب فیل والا، ہاتھیوں کا واقعہ، وہ میں الگ ویڈیو میں انشاءاللہ اس کی تفصیل عرض کروں گا۔ اور دوسرا واقعہ ہوا زمزم کے کنویں کی دریافت کا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذریعہ بنایا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ زمزم کا کنواں بند ہو چکا تھا، غائب ہو چکا تھا، موجود نہیں تھا۔ لوگوں کو صرف اتنا علم تھا کہ زمزم کا کنواں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے انہیں ذریعہ بنایا زمزم کے کنویں کی دریافت کا، اس پہ بھی میری الگ ویڈیو موجود ہے، وہ آپ ملاحظہ فرما لیں۔ تو یہ دو واقعات ایسے ہوئے جن سے جناب عبد المطلب کی عزت میں بہت اضافہ ہوا، اور پورا عرب جو ہے وہ جناب عبد المطلب کی عزت اور تکریم کرنے لگا، ان کی توقیر کرنے لگا، ان کی بات ماننے لگا، انہیں معزز سمجھنے لگا۔ پہلے بھی ظاہرہ بہت عزت تھی، بہت عزت والے تھے، ان کی عزت کے اندر مزید اضافہ ہوا، ان کی عزت کو مزید چار چاند لگے ان دو واقعات کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں بہت سی اولاد بھی عطا فرمائی، تقریباً 13 کے قریب ان کے بیٹے تھے، 6 کے قریب ان کی بیٹیاں تھیں۔ ظاہرہ انسان کو اپنی تمام اولاد ہی عزیز ہوتی ہے، لیکن انہیں بہت زیادہ محبت تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کے ساتھ، جیسا کہ اس واقعے سے بھی ظاہر ہے، زمزم کے کنویں والا جو واقعہ ہے، بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بیٹے عطا فرمائے تھے، لیکن حضرت عبداللہ کی صفات باقی بچوں سے بہت بڑھ کر تھیں، اس لیے جناب عبداللہ سے یہ بہت متاثر بھی تھے، بہت محبت، بہت شفقت کا معاملہ بھی کیا کرتے تھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ جناب عبداللہ جو ہیں وہ حضرت عبداللہ وہ جوان ہوئے، ان کی شادی ہوئی، اور پھر اللہ نے کیا کہ شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد وہ سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں طبیعت خراب ہوئی تو وہ اپنی دادی کے شہر مدینہ منورہ پہنچے حضرت عبداللہ، اور وہیں پہ ان کا انتقال ہوا، اور مدینہ منورہ ہی میں وہ دفن ہوئے حضرت عبداللہ۔ اب بیٹا، جوان بیٹا جس سے محبت بھی بہت زیادہ ہو، اس کا اچانک انتقال ہو جائے تو حضرت عبد المطلب کو ظاہر ہے بہت محسوس بھی ہوا اور بہت اس کا صدمہ بھی لیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عبداللہ کے گھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عبد المطلب کو پوتا عطا کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ وہ ایک بڑا مشہور جملہ ہے نا کہ اصل سے داج پیارا، پوت سے بڑھ کر پوتا، یعنی انسان کو جو ہے وہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ اپنا پوتا عزیز ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شفقت، محبت کا اس طرح معاملہ کیا، اور اتنا بڑھ کر جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہا، اور اتنا لاڈ اور پیار دیا جو کسی کے حصے میں نہیں آیا، بلکہ یعنی حضرت عبد المطلب ان کی الگ مسند تھی، الگ نشست تھی، ان کے بیٹھنے کی الگ جگہ تھی، کسی کو یہ جرت نہیں تھی کہ وہ وہاں پہ بیٹھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تشریف لاتے حضرت عبد المطلب کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ اسی طرح بعض اوقات جو بزرگ ہوتے ہیں وہ بڑے روب والے ہوتے ہیں، حضرت عبد المطلب بڑے روب والے تھے، کوئی انہیں نیند سے بیدار نہیں کر سکتا تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نیند سے بھی بیدار کرتے تھے اور کر دیا کرتے تھے۔ تو جناب حضرت عبد المطلب نے بہت زیادہ محبت کی، بلکہ ایک واقعہ میں عرض کروں کہ ایک بار حضرت عبد المطلب نے، ان کا اونٹ گم ہوا، انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اونٹ کو دیکھنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ دیکھنے کے لیے گئے تو اس میں کچھ تاخیر ہو گئی، تو حضرت عبد المطلب نے شعر پڑھا جس کا مفہوم یہی ہے کہ میرے بیٹے، مجھے جو ہے وہ تمہاری جدائی جو ہے وہ مجھے پریشان کر رہی ہے، جلدی لوٹ آؤ۔ چنانچہ پھر اسی طرح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر آ گئے۔ اس وقت میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 7 سال تھی۔ تو اس طرح حضرت عبد المطلب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے۔ پھر بالخصوص حضرت آمنہ جب اس دنیا سے تشریف لے گئیں، اس وقت میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 6 سال تھی۔ تو حضرت عبد المطلب نے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی محبت کا برتاؤ کیا، کیونکہ باپ بھی نہیں تھا، ماں بھی نہیں تھی، تو ایسے بچے کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے بہت پیار دیا، بڑی محبت دی، بڑی شفقتوں سے نوازا، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال ہوئی تو جناب عبد المطلب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے دادا جان سے بہت محبت تھی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی بھی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں بھی تھی، وہ فرماتی ہیں کہ مجھے یاد ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو ان کے دادا
جناب عبدالمطلب اس دنیا سے رخصت ہوئے، مجھے یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی میت کے سرہانے کھڑے ہو کے رو رہے تھے، اور پھر جب حضرت عبدالمطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے، اشک بہاتے ہوئے جنازے کے پیچھے جا رہے تھے۔ حضرت عبدالمطلب لمبی عمر گزار کر اس دنیا سے رخصت ہوئے، مکہ مکرمہ میں رخصت ہوئے، اور جنت المعلا جہاں پہ قریش کے باقی حضرات دفن تھے، وہیں پہ جنت المعلا میں ان کا مدفن بنا، ان کی قبر بنی، اور وہیں پہ وہ مدفون ہوئے۔ السلام علیکم۔